ہسٹوریکل ڈائریز کے تمام معزز ناظرین، میں ہوں رضوان ملک اور آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات آپ کے لیے بہت حیران کرنے والی ہوگی کہ 12 جون کو جب سے ایران اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی ہے تو طرح طرح کی باتیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، لیکن اسی بیچ اسرائیل کے ایک صحافی کے بیان نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ سنجیدہ لوگ اس سلسلے میں متوجہ ہوئے، انہوں نے بہت ساری چیزیں سوچنا شروع کر دیں۔ اسرائیل کے اس صحافی کا بیان میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، پھر ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا جو بہت اہم ہے، پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس سے ہم کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور بہت سی چیزیں واضح ہوتی ہیں، اور اس حدیث کے مطابق اسرائیل کے صحافی کا یہ بیان بھی کسی حد تک درست نظر آتا ہے۔ وہ حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ بہرحال اسرائیل کے صحافی نے یہ جملہ بولا اور کہا کہ حماس کے ساتھ ہمارا کوارٹر فائنل تھا، اور اس کے بعد ایران سے ہمارا سیمی فائنل ہے، اور ہمارا فائنل ترکیہ سے ہوگا۔ یعنی اس نے یہ اشارہ کر دیا واضح طور پر دو ٹوک انداز میں کہ حماس سے جو ہماری جنگ چل رہی تھی وہ ہمارا کوارٹر فائنل تھا جسے ہم جیت چکے ہیں، سیمی فائنل ایران سے ہے، اس کو بھی ہم ہرا دیں گے، اور پھر اس کے بعد ہمارا فائنل جو ہونا ہے وہ ترکیہ سے ہونا ہے۔ یہ بات جب میں نے سنی تو ایک دم سے میرے ذہن میں وہ واقعہ یاد آ گیا جس کو میں نے بتانے کا آپ سے ذکر کیا تھا، اور وہ واقعہ بہت دلچسپ ہے۔ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک ہمارے بڑے اچھے ملنے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے۔ ملک کے اندر جو کچھ حالات پیدا ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ترکی چلا جاتا ہوں، وہاں سارے مسلمان ہیں، ہم سکون اور آرام سے رہیں گے۔ انہوں نے کسی بڑے عالم سے پوچھا کہ ہم ترکی جانا چاہتے ہیں کیونکہ ہم کو زیادہ ماحول اور انوائرمنٹ اچھا نہیں لگ رہا یہاں کا۔ تو انہوں نے کہا آپ ترکی ہی کیوں جانا چاہتے ہیں؟ ترکی بھی تو ایک ایسا ملک ہے جو عنقریب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرب قیامت مسلمانوں کے ہاتھ سے اس کا قبضہ مکمل طور پر نکل جائے گا۔ انہوں نے یہ بات کہی تو ان صاحب نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، یعنی کینسل کر دیا۔ اس بات کے اندر سچائی کہاں تک ہے یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، لیکن مسلم شریف کی یہ روایت جس کا نمبر 7306 ہے، اس میں حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے بظاہر یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہاں ایسا ہونا ہے کہ یہ پورے کا پورا خطہ یا علاقہ جسے ترکی یا ترکیہ کہا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے چلا جائے گا۔ وہ حدیث مبارکہ کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے ایک شہر کے بارے میں سنا ہے جس کی ایک جانب خشکی ہے؟ یعنی ایک طرف وہ ایریا ہے جو خشک ہے جس میں سمندر نہیں ہے، اور اس کے دوسری جانب سمندر ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بے شک ہم نے یہ بات سنی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول فرمائیے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس علاقے میں بنو اسحاق کے 70,000 آدمی جنگ نہ کریں۔ یعنی قیامت کا آنا اس بات پر موقوف ہے کہ اس علاقے میں یعنی ترکیہ میں اس علاقے کے اندر بنو اسحاق کے 70,000 لوگ داخل ہوں گے اور وہ جنگ کریں گے۔ ناظرین گرامی، بنو اسحاق سے کیا مراد ہے وہ انشاءاللہ میں آگے جا کے آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلے پوری حدیث مبارکہ ملاحظہ فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب وہ وہاں آئیں گے اور اتریں گے تو وہ نہ ہتھیاروں سے جنگ کریں گے اور نہ تیر پھینکیں گے، بلکہ وہ کہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اس جملے کی وجہ سے یا اس کلمے کی وجہ سے اس شہر کی ایک طرف کی دیوار گر جائے گی۔ تو حضرت ثور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سمندر کی طرف کے علاوہ کوئی دوسری طرف نہیں جانتا ہوں۔ یہ شاید انہوں نے کوئی انٹرپشن کی تھی بیچ میں۔ پھر دوسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو دوسری طرف کی دیوار بھی گر جائے گی۔ پھر تیسری مرتبہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں گے تو اس میں یعنی اس شہر میں کشادگی پیدا کر دی جائے گی، تھوڑا سا وہاں سپیس کریٹ ہو جائے گا اور اس میں یہ لوگ داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ پورا پروسیس ہونے کے بعد وہ لوگ شہر کے اندر داخل ہو جائیں گے اور وہ مال غنیمت کو لوٹیں گے، اور اس دوران کہ وہ مال غنیمت کو لوٹ کر جمع کر کے تقسیم کر رہے ہوں گے
उस वक्त उनको एक चीख सुनाई देगी, और वो चीख क्या है? वो बड़ी भयानक चीज है। इस हदीस को तो मैं बाद में पूरा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बनु इसहाक से मुराद कौन लोग हैं। नाज़रीन गिरामी, बनु इसहाक से मुराद वो लोग हैं जो मुल्क शाम के अंदर रहते हैं और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। तो ये मुसलमान होंगे, ये जंग करने के लिए आएंगे। अब ये भी अंदेशा है, ये भी बात बयान की जाती है कि इनके साथ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से भी कुछ लोग शामिल होंगे। बहरहाल वो अरब भी हो सकते हैं और इसके अलावा कोई और भी हो सकते हैं। जितना हदीस पाक में बयान किया गया हमारे लिए उतना ही काफी है। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चीख सुनाई देगी उस चीख में ये जुमला लोगों के कानों में गूंजेगा कि दज्जाल निकल चुका है। तो वो इस बात को सुनेंगे और हर चीज को छोड़कर वापस लौट जाएंगे। अब सवाल 2-3 हैं। इनमें पहला सवाल यह है कि ला इलाहा इल्लल्लाह से फतह होने वाला ये शहर क्या फतह हो चुका है या आइंदा जाके फतह होगा? एक बात यह कही जाती है कि सूफिया कराम की तरफ से, जैसा कि आपने तुर्की के बारे में सुना होगा कि तुर्की के अंदर जो सूफिया के हलके हैं उनके बारे में तो आपने ये बात लाजमी सुनी होगी। तुर्की मुस्तफ़ा कमाल पाशा के दौर के बाद दोबारा वापस आया है, इस्लाम और दीन की तरफ, शरीयत की तरफ, जो दोबारा वापस लौटा है और वहां पर मुस्लिम ताकतों का फैलाव हुआ है। रजब तैयब उर्दगान की सरकर्दगी के अंदर ये बात हमने देखी है कि इसमें सूफिया कराम का बड़ा जबरदस्त रोल रहा है। वहां के जो शेख महमूद हसन ने, जिनका अभी इंतकाल हुआ था, उनका, इनके सिलसिले का और दीगर सलासल का बड़ा जबरदस्त असर व रसूख इस पूरे के पूरे मंजरनामे में रहा है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से पैदा होने का मतलब यह है कि तीर और तलवार नहीं चले, बल्कि तुर्की का यह इलाका जहां बेदीनी, फहाशी और बदकारी जैसी चीजें आम थी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकत से और सूफिया कराम के इन सलासल की बरकत से और इनके जिक्र व अज़कार की वजह से फतह हो गया है। एक बार दूसरी बात जो ज्यादा सही मानी जाती है वो ये है कि तुर्की की फतह जो होनी है वो अनकरीब होगी, यानी इसका मतलब ये है कि तुर्की हाथ से निकलेगा और फिर दोबारा जो फतह होगी ये बनु इसहाक के जरिए से होगी। और बाज़ मुहद्दिसीन का कहना है कि एक इलाका तो ला इलाहा इल्लल्लाह के जोर से फतह हो जाएगा, दूसरा इलाका और बहुत से इलाके, क्योंकि जाहिर सी बात है तुर्की बहुत बड़ा है, तो ये जो पूरा इलाका है ये लड़ाई के साथ भी फतह होगा, यहाँ पर खून भी होगा, यहाँ पर लोग भी मारे जाएंगे। और फिर इसके बाद जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर ये तकबीर लगाते हुए तुर्की के अंदर यानी उस इलाके के अंदर दाखिल हो जाएंगे। बहरहाल इस पूरी रवायत से हमें 2-3 बातें क्लियर तौर पर समझ आती हैं। नंबर 1, तुर्की हमारे हाथ से निकलेगा और इस इस्राएली सहाफी का बयान, जो कि जाहिर सी बात है, चुका देने वाला है। हो सकता है ये पॉसिबल हो, ये वाकया या इवेंट पहले ही हो चुका हो, ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए फतह होने वाला। वल्लाहु आलम। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और हमारे चैनल हिस्टोरिकल डायरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।